یہ مسجد کا وہ کمرہ تھا جہاں مولوی صاحب اکیلے جاتے تھے، مگر واپس آ کر وہ پہلے جیسے نہیں رہتے تھے۔ اس کمرے سے رات کے وقت آوازیں آتی تھیں، اور جو بھی اندر گیا اس نے سچ کبھی زبان پر نہیں لایا۔ آخر اس کمرے میں کیا ہے؟ آج ہم وہ راز کھولنے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہے پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا۔ ایسا گاؤں جہاں مغرب کے بعد لوگ اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں اور فجر سے پہلے کوئی غیر ضروری قدم باہر نہیں رکھتا۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پرانی مسجد تھی، اینٹوں کی بنی ہوئی، اونچے مینار اور پیچھے کی طرف ایک چھوٹا سا کمرہ۔ یہ کمرہ عام کمروں جیسا نہیں تھا، نہ اس کا کوئی نام تھا، نہ کسی کے پاس اس کی چابی۔ لوگ اسے صرف ایک نام سے جانتے تھے، مولوی صاحب کا کمرہ۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ مولوی صاحب کو مرے ہوئے تقریباً 12 سال ہو چکے تھے۔ مسجد اور مولوی صاحب۔ مولوی صاحب کا اصل نام مولوی عبد الرحمن تھا، عمر کوئی 60 کے قریب، سفید داڑھی، ہمیشہ صاف کپڑے اور آواز میں عجیب سی سختی۔ وہ دن میں عام مولوی جیسے ہی تھے، نماز پڑھانا، بچوں کو قرآن پڑھانا، نکاح پڑھانا، جنازے۔ لیکن رات کے وقت وہ بدل جاتے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد وہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے، سیدھا مسجد کے پیچھے بنے اس کمرے میں چلے جاتے، اور فجر سے پہلے کبھی کوئی انہیں نکلتے نہیں دیکھتا تھا۔ گاؤں والوں کا خوف۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے، مولوی صاحب نیک ہیں مگر ان کا کمرہ نیک نہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ رات کے پچھلے پہر مسجد کے پیچھے سے کسی کے رونے کی آواز آئی، کبھی کسی عورت کے چلانے کی، کبھی کسی بچے کے سسکنے کی۔ لیکن جب لوگ ہمت کر کے وہاں پہنچتے تو صرف خاموشی ہوتی، بس ایک عجیب سی جلے ہوئے لوبان کی بو۔ وہ کمرہ بغیر کھڑکی کے تھا، دروازہ ہمیشہ بند، دیواروں پر عجیب سے نشان، اور دروازے کے اوپر ایک تختی لگی تھی جس پر لکھا تھا، یہ کمرہ بند ہے، بس اتنا ہی، نہ کوئی آیت، نہ کوئی دعا۔ راوی کا تعارف۔ یہ کہانی میں خود سنا رہا ہوں کیونکہ میں اس گاؤں میں 3 سال رہا ہوں۔ میرا نام حمزہ ہے۔ میں شہر سے یہاں اپنے نانا کے پاس آیا تھا کیونکہ میری ماں کی وفات ہو گئی تھی۔ نانا اسی مسجد کے قریب رہتے تھے۔ پہلے دن ہی نانا نے مجھے ایک بات کہی، بیٹا مسجد میں نماز پڑھنا لیکن پیچھے والے کمرے کے قریب مت جانا۔ میں نے ہنس کر کہا، نانا آپ بھی نہ۔ لیکن نانا کی آنکھوں میں خوف تھا۔ پہلی رات۔ میری پہلی رات زندگی کی عجیب ترین رات تھی۔ رات تقریباً 2 بجے میں نیند میں تھا کہ اچانک کسی کے آہستہ چلنے کی آواز آئی۔ پھر کسی نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ آواز مسجد سے نہیں بلکہ مسجد کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ میں نے کھڑکی سے جھانکا اور میں نے جو دیکھا وہ آج تک میرے ذہن سے نہیں نکلا۔ سایہ۔ مسجد کے پیچھے ایک سایہ کڑا تھا، انسانی شکل کا، لیکن اس کے پاؤں زمین پر نہیں تھے، اور وہ سیدھا مولوی صاحب کے کمرے کے دروازے میں غائب ہو گیا۔ اسی لمحے دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اگلی صبح میں نے یہ بات نانا کو بتائی۔ نانا خاموش ہو گئے، پھر انہوں نے کہا، بیٹا تو نے وہ دیکھ لیا جو تجھے نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ اسی دن نانا نے مجھے وہ سچ بتایا جو پورا گاؤں جانتا تھا لیکن کوئی زبان پر نہیں لاتا تھا۔ مولوی صاحب کا راز۔ نانا نے کہا، مولوی عبد الرحمن صرف مولوی نہیں تھے، وہ کچھ اور بھی تھے۔ لیکن اسی وقت مسجد سے زوردار چیخ آئی اور ہم دونوں دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف گئے، اور جیسے ہی ہم کمرے کے دروازے کے قریب پہنچے، دروازے کے اندر سے ایک آواز آئی، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ دروازے کے اندر سے آنے والی وہ آواز اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھی، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ میں اور نانا ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے دونوں ایک ہی سوال سوچ رہے ہوں، کیا مولوی صاحب زندہ ہے؟ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ مولوی صاحب کو دفن ہوئے 12 سال ہو چکے تھے۔ نانا کی خاموشی۔ نانا کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ انہوں نے میرا بازو پکڑا اور آہستہ سے کہا، حمزہ یہاں سے چلو۔ میں نے کہا، نانا آپ نے بھی سنا نا یہ آواز؟ نانا نے میری بات کاٹ دی، خاموش، اس کمرے کے سامنے سوال نہیں کیے جاتے۔ وہ پرانا واقعہ۔ گھر پہنچ کر نانا نے دروازہ بند کیا اور چراغ جلا دیا۔ پھر انہوں نے جو کہانی سنائی وہ میرے لیے کسی زلزلے سے کم نہیں تھی۔
نانا بولے، مولوی عبد الرحمن اس گاؤں میں صرف امام نہیں تھے، مولوی صاحب کی اصل پہچان وہ عامل تھے۔ یہ لفظ سنتے ہی میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ نانا نے بتایا کہ 40 سال پہلے اس علاقے میں عجیب واقعات شروع ہو گئے تھے۔ بچے رات کو چیخ کر اٹھ جاتے، عورتوں پر بے ہوشی طاری ہو جاتی، جانور بغیر وجہ مر جاتے۔ لوگ شہر گئے، عاملوں، پیروں، ڈاکٹروں کے پاس، کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ تب کسی نے مولوی عبد الرحمن کا نام لیا۔ پہلی قید۔ مولوی صاحب نے مسجد کے پیچھے وہ کمرہ خود بنوایا تھا۔ اینٹ اینٹ قرآن پڑھ کر لگائی گئی تھی، اور فرش کے نیچے مٹی نہیں بلکہ نمک اور راکھ تھی۔ نانا نے دھیمی آواز میں کہا، وہ کمرہ عبادت کے لیے نہیں، قید کے لیے تھا۔ وہ جو قید تھا۔ میں نے پوچھا، کیا قید تھا نانا؟ نانا نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ جو انسان نہیں تھا۔ پہلی موت۔ ایک رات مولوی صاحب کے کمرے سے چیخیں آئیں۔ گاؤں کے 5 آدمی مسجد پہنچے، لیکن دروازہ کھل ہی نہیں رہا تھا۔ فجر کے وقت جب دروازہ کھلا تو اندر صرف مولوی صاحب تھے، اور ان کے سینے پر ناخنوں کے نشان۔ مولوی صاحب کی شرط۔ مولوی صاحب نے اعلان کیا، یہ چیز قید ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ جب میں نہ رہوں تو کوئی اس کمرے کے قریب نہیں جائے گا۔ اسی دن دروازے پر تختی لگی، یہ کمرہ بند ہے۔ مولوی صاحب کی موت۔ 12 سال پہلے مولوی صاحب عشاء کے بعد کمرے میں گئے۔ فجر کی اذان ہوئی، لیکن وہ باہر نہیں آئے۔ دروازہ توڑا گیا۔ مولوی صاحب سجدے میں وفات پا چکے تھے، چہرے پر سکون، لیکن آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ ایک بات جو کسی کو نہ بتائی گئی، نانا نے سرگوشی کی، حمزہ، مولوی صاحب مرے نہیں تھے۔ میں چونک گیا۔ کیا؟ نانا نے کہا، وہ قربانی بنے تھے۔ کمرہ جاگ رہا تھا۔ اسی رات ہم نے دوبارہ آواز سنی، لیکن اس بار آواز میرے نام کی تھی، حمزہ۔ میرا خون جم گیا۔ نانا نے فوراً کہا، اس نے تمہیں دیکھ لیا ہے۔ خواب یا حقیقت؟ اس رات میں سو نہ سکا۔ آنکھ لگتے ہی میں نے خود کو اسی کمرے میں دیکھا۔ دیواروں پر آیات الٹی لکھی تھیں، فرش پر دائرہ، اور بیچ میں خود کھڑا تھا۔ آئینہ۔ سامنے ایک آئینہ تھا۔ میں نے دیکھا میرے پیچھے مولوی صاحب کھڑے تھے، لیکن ان کا سایہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا، اگر تم نے سچ جان لیا تو واپس نہیں جا سکو گے۔ چیف۔ میں چیخ کر اٹھا۔ نانا میرے سرہانے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں وہی خوف تھا جو میرے دل میں تھا۔ گاؤں کا بوڑھا۔ اگلے دن ہم گاؤں کے سب سے پرانے آدمی حاجی کریم کے پاس گئے۔ انہوں نے ہمیں دیکھتے ہی کہا، کمرہ دوبارہ جاگ گیا ہے۔ خوفناک سچ۔ حاجی کریم نے بتایا، وہ چیز ہر بار کسی نئے شخص کو بلاتی ہے، اور اس بار اس نے تمہیں چنا ہے حمزہ۔ نشان۔ اسی لمحے میرے ہاتھ پر جلنے جیسا نشان ابھرا، بالکل ویسا ہی جیسا مولوی صاحب کے سینے پر تھا۔ نانا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آخری حل۔ حاجی کریم نے کہا، قید کو مضبوط کرنے کے لیے کسی کو اپنی جان دینی ہوگی۔ نانا نے میری طرف دیکھا، اور میں سمجھ گیا کہ یہ کہانی اب صرف کہانی نہیں رہی۔ میرے ہاتھ پر ابھرا ہوا وہ جلتا نشان اب صاف دکھائی دے رہا تھا۔ نانا بار بار میری ہتھیلی کو دیکھ رہے تھے، جیسے کوئی فیصلہ ان کی روح توڑ رہا ہو۔ حاجی کریم نے آہستہ آواز میں کہا، نشان آ گیا ہے، اب وقت کم ہے۔ فیصلہ۔ میں نے نانا کا ہاتھ تھاما اور پہلی بار خود کو مضبوط محسوس کیا۔ اگر یہ سب رک سکتا ہے تو میں تیار ہوں۔ نانا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ نہیں حمزہ، یہ بوجھ میں اٹھاؤں گا۔ لیکن حاجی کریم نے سر ہلا دیا، جو چنا جائے وہی جاتا ہے۔ وہ رات۔ اسی رات چاند پورا تھا، اور مسجد کی دیواریں کچھ زیادہ ہی سیاہ لگ رہی تھیں۔ وہ کمرہ جس کے پاس سے گزرتے ہوئے لوگ سانس روک لیتے تھے، آج ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ دروازہ خود بخود چرچراتے ہوئے کھل گیا۔ اندر کا منظر۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میرے کانوں میں سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ دیواروں پر لکھی آیات اب الٹی نہیں تھیں بلکہ جل رہی تھیں۔ رش کے بیچ وہی دائرہ، لیکن اس بار اس کے اندر کچھ ہل رہا تھا۔
مولوی صاحب اچانک میرے سامنے مولوی عبد الرحمن نمودار ہوئے۔ وہ جیسے تھے ویسے ہی تھے، لیکن آنکھوں میں صدیوں کا درد تھا۔ انہوں نے کہا، حمزہ، میں نے اسے روکا، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اصل حقیقت مولوی صاحب نے بتایا، یہ چیز جن نہیں، شیطان نہیں، یہ انسانی گناہوں سے بنا ہوا سایہ ہے۔ ہر ظلم، ہر ناانصافی، ہر ناحق بہایا گیا آنسو اسے طاقت دیتا ہے۔ پہلی قربانی۔ مولوی صاحب بولے، میں نے اپنی جان دے کر اسے باندھا، لیکن ہر قربانی محدود وقت کے لیے ہوتی ہے۔ اب وہ وقت ختم ہو چکا تھا۔ سایہ جاگ اٹھا، فرش سے کالی دھند اٹھنے لگی۔ ایک چیخ جو انسان کی نہیں تھی کمرے کو ہلا گئی، مجھے آزاد کرو۔ میرا جسم کانپ رہا تھا، لیکن قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ اصل شرط، مولوی صاحب نے کہا، قید مکمل کرنے کے لیے قربانی زندہ رہ کر دینی ہوگی۔ تمہاری زندگی اس کمرے سے جڑ جائے گی۔ میں نے نانا کی طرف دیکھا، انہوں نے سر ہلا دیا، آنکھوں میں دعا تھی۔ آخری عمل۔ میں دائرے کے بیچ کھڑا ہوا، مولوی صاحب نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، آیات گونجنے لگیں، زمین لرزنے لگی، میرے سینے میں جلن اٹھی، لیکن میں چیخا نہیں۔ سایہ قید ہو گیا۔ ایک زوردار چیخ کے ساتھ ساری روشنی ایک نقطے میں سمٹ گئی، اور پھر خاموشی، اتنی گہری کہ دل کی دھڑکن بھی سنائی دینے لگی۔ انجام۔ جب آنکھ کھلی تو میں کمرے کے باہر تھا۔ نانا مجھے سینے سے لگائے رو رہے تھے۔ کمرے کا دروازہ اب پتھر کا بن چکا تھا، اس پر لکھا تھا، قربانی زندہ ہے۔ آج کا دن، آج برسوں گزر چکے ہیں، مسجد آباد ہے، نمازیں ہوتی ہیں، لیکن وہ کمرہ اب بھی بند ہے، اور میں گاؤں میں ہی ہوں، لیکن آخری سچ۔ کبھی کبھی رات کو جب اذان ہوتی ہے، میرے سینے میں وہی جلتا نشان دوبارہ جاگ اٹھتا ہے، اور مجھے معلوم ہے کمرہ بند ہے لیکن مکمل خاموش نہیں۔ دی اینڈ۔ اگر یہ کہانی آپ کو سچی لگی تو شاید کہیں نہ کہیں وہ کمرہ واقعی موجود ہے۔